اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے صحابہ کرام آتے تھے، زمین کا معاملہ لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں فیصلہ کر رہا ہوں، تمہارے جیسے میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی تمہارے جیسا کھاتا پیتا ہوں، میں تمہارے جیسا بازاروں میں چلتا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ اگر فیصلہ کرنے میں اگر تمہاری چکنی چپڑی بات سن کر میں جس کی زمین نہیں ہے اس کے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دوں تو سن لو، تم اپنی زمین کو واپس کر دو، اس لیے کہ میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، یہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کا آگ دے رہا ہوں۔ میرے بھائی، تو جو شخص کسی کی زمین کو ہڑپ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے اوپر لعنت کیا ہے تو وہ ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے پہلے اگر کوئی دور ہوا ہے تو وہ ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ابلیس فرشتے نہیں تھے بلکہ جن تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ابلیس، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو تو میرے بات کو نہیں مان رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر بیان کیا، فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ یا ابلیس، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو نے انکار کیوں کر دیا؟ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو اپنے آپ کو بڑا گھمنڈی سمجھتا ہے؟ ابلیس جواب دیتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یا اللہ، میں آدم سے بڑھ کر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ میں آدم سے بڑھ کر ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی پیروں کے نیچے رہتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بڑھ کر ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ تو نکل جا یہاں سے، تو نکل جا جنت سے، تو نکل جا فرشتوں کی جماعتوں سے۔ آج کے بعد جب دنیا تیری نام لے گی تو تجھے شیطان ملعون کہے گی، شیطان مردود کہے گی، تو یہاں سے نکل جا اور قیامت تک کے لیے تو میری رحمت سے نکل جا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے دین کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے رائے پیش کی تو وہ ابلیس ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دین کے اندر عقل نہیں چلے گی، اس لیے کہ اگر دین کے اندر عقل چلتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم موزہ پہنتے ہیں تو مسا جو نیچے کا نہیں کرتے، اوپر مسا کرتے ہیں، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ نیچے مسا کی جائے، اس لیے کہ گندگی نیچے لگتی ہے۔ لیکن شریعت کے آنے کے بعد، قرآن و سنت کے بعد ہم اس پر عقل نہیں چلا سکتے ہیں، اپنی لاجک سے کام نہیں لے سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں دین پر عمل کرنا پڑے گا، ہم اپنے عقل اور لاجک سے دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کن کن لوگوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں پر لعنت کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے وہ راز کی باتیں بتائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات بتائی نہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ہاں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتائی تھی، ان میں سے ایک بات یہ ہے، فرمایا لعن اللہ من لعن بوالدیہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اپنے والدین پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ والدین کے اوپر لعنت؟ جی ہاں، لوگ والدین کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کی ماں باپ کو گالیاں دی، اس نے آپ کو بدلے میں گالیاں دی، ہو گئی لعنت۔ میرے بھائیوں، کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ لیکن آج سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ان کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص
10 मरतबा हज किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके हज को कबूल नहीं किया, इसलिए कि वो ख्वाब में देखते हैं कि वो उसके हज को कबूल अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं कर रहा है। वो शख्स हज करने के लिए जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि इस बार भी वो शख्स हज करने के लिए आया है, और आने के बाद फिर वो ख्वाब में देखता है कि वो शख्स का हज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल नहीं किया। वो शख्स परेशान हो जाता है। एक आदमी 10 मरतबा हज करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके हज को कबूल नहीं कर रहा है। वो शख्स उस शख्स के पास आते हैं, हजरत अम्र बिन दीनार उस शख्स के पास आते हैं। आने के बाद कहते हैं, भाई क्या माजरा है, आपने 10 मरतबा हज कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपके हज को कबूल नहीं कर रहा है। वो शख्स कहते हैं, अरे सुनो सुनो, मेरी माँ तंदूर पर रोटियां बना रही थी, मैं शराब पी कर आया, और पीने के बाद मैं उसे इस हाथ से धक्का लगा दिया और वो तंदूर के अंदर जल गई, और मुझे पकड़कर घर के अंदर बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद मेरी माँ मर गई, और मरने के बाद उसे मिट्टी दिया गया। फिर मुझे बाद में कमरे से निकाला गया, और निकालने के बाद मैंने पूछा मेरी माँ कहाँ है, लोगों ने कहा तुम्हारी माँ मर चुकी है। मैंने कहा कि उसे मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं भी मिट्टी में शामिल होता, जनाजा अदा करता। तो उस गांव वाले जवाब देते हैं, तुम्हारी माँ ने यह वसीयत की थी कि मेरे बेटे को मेरे जनाजे में हाजिर होने ना देना। मेरे भाइयों, वो शख्स कहते हैं, उसके बाद से मैं जिस हाथ से उसको मेरी माँ को धक्का लगाया था, मैंने उस हाथ को कटवा दिया। रात दिन अल्लाह की इबादत करता हूँ, 10 मरतबा हज कर चुका हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे हज को कबूल नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंदर बयान किया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा करने का जरिया माँ बाप को बनाया है। अगर माँ बाप ना होते तुम दुनिया में नहीं आते। माँ ने 9 महीना पेट में रखा, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारे लिए खुराक को रख दिया, फिर माँ ने तुम्हें खून जिगर के से दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाई। बच्चा जब रात में बिस्तर पर पेशाब कर दिया, गंदगी कर दी, बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, माँ बच्चे को चुप कराने के खातिर गीले बिस्तर पर सो गई, बच्चे को सूखे पर सुला दिया। रात में जब बच्चे के पेट में दर्द हुआ, बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, माँ बाप उसे चुप कराने के खातिर पूरी रात जाग कर बिता दी। अगर ये मोहब्बत कोई करता है अपने बच्चों से तो वो वालिदैन करते हैं। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कहा, तुम्हारे वालिदैन में से कोई अगर बुढ़ापे में पहुंच जाए तो तुम उसको उफ तक मत कहना, इसलिए कि अरबी जुबान में किसी को तकलीफ देने के लिए सबसे छोटा लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो उफ होता है। तुम अपने वालिदैन के लिए बाजुओं को फैला दो, तुम उनसे अदब के साथ बात करो, नरमी के साथ बात करो। तुम्हारे वालिदैन अगर तुम्हें कुछ कहे तो उसे आराम से सुनो, उस पर झगड़ा ना करो और जोर जोर से खफा होकर नाम बोलो। इसलिए हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा मैं खाने काबा की तवाफ कर रहा था, एक शख्स आया और आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या तू बात कर रहा है? कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नहीं नहीं, तू अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। अरे जब तू पैदा हो रहा था, तेरी माँ की जुबान से जो चीख निकल रही थी, जो आवाज निकल रही थी, तू उसका हक अदा नहीं कर सकता, तो तुम अपनी माँ बाप का क्या हक अदा करने की बात कर रहे हो? मेरे भाइयों, हम अपनी माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हम लोगों को एक दुआ सिखलाई, फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, या अल्लाह मेरे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा, जिस तरह उसने बचपन में पाला था आज तू उसके ऊपर रहम फरमा। लेकिन आज समाज और माशरे में देखा जाता है, बच्चा जब जवान हो जाता है, बीवी आ जाती है, माँ बाप को भूल जाते हैं, उनको घर से निकाल भी देते हैं। मेरे भाइयों, कभी भी अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी ना करो। अगर वालिदैन तुम्हें कोई डांट कर कहे तो तुम उसे सुन लो, इसलिए कि जब तुम छोटे थे, बचपन में थे, तुमने बहुत सारी गलतियां की थी, तुम्हारे वालिदैन ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। आज तुम्हारे वालिदैन कमजोर हैं, बूढ़े हैं, उनकी भी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई बीमार हो, कभी उसके पास जाओ और उसके सर पर हाथ रखो, कभी तेल लगा दो, कभी सर को दबा दो, कभी पैर दबा दो, देखो दिल को कितना सुकून मिलता है। मेरे भाई, उस वक्त तुम्हारे वालिदैन की जुबान से जो दुआ निकलेगी, अल्लाह ताला उस दुआ को फौरन कबूल कर लेगा। तो मेरे भाइयों, कहा कि जो शख्स वालिदैन को गालियां देते हैं उन पर अल्लाह की लानत हो। मेरे भाई, अब आइए देखते हैं दूसरी चीज यह है कि लानल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बह करते हैं। मेरे भाइयों, कोई तो अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर जानवर को ज़बह करते हैं, कोई तो हाजी अली के नाम पर
کوئی تو پیر اور مزاروں میں جا کر باباؤں کے نام پر بکروں کو ذبح کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو دلی، پٹنہ، ممبئی، نیپال، بھوٹان اور دارجلنگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر چکن مٹن کھاتے ہیں، کبھی یہ سوچتے نہیں کہ ہم جو گوشت کھا رہے ہیں، چکن مٹن کھا رہے ہیں، یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا حرام طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے۔ میرے بھائی، جس طرح ہم نماز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، دعا اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز نہیں، ویسے قربانی کی جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شخص کا نام لیا جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اس پر وہ گوشت حرام ہے، وہ ہمارے لیے گوشت جائز ہی نہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا ہے۔ میرے بھائی، اب تیسری چیز، لعنت کرنے والی تیسری چیز یہ ہے کہ لعن اللہ من اوا محدثا، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو بدعتی کو پناہ دے۔ میرے بھائی، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو دین کے اندر ایجاد کی جائے، نئی طریقے سے اس کو عمل میں لایا جائے، وہ بھی بدعت ہے۔ جس طریقے سے آج سماج اور معاشرے میں اگر کوئی مر جاتا ہے، اس کے گھر کے بغل میں کھانا پکوایا جاتا ہے اور اس میں کھانے میں تمام لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے، پھر مٹی دینے کے بعد ایک جگہ بیٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، میرے بھائی یہ بدعت ہے۔ اور جس طریقے سے آج سماج اور معاشرے میں جمعے کی نماز کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب لیجئے 100 روپیہ میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے، اور میں فلاں آدمی بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ بھی بدعت ہے۔ کہ ایسے قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی اس طرح کی کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کہ نماز کے بعد خطیب یہ اعلان کر دے کہ فلاں نے اتنا روپیہ دیا ہے، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے بھائی، قرآن حدیث کے اندر کوئی چیز ایسی ثبوت ملتی نہیں ہے، لیکن آج سماج اور معاشرے میں یہ طریقے سے جو یہ بدعت ایجاد کی جاتی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی مر جاتا ہے، ہاں آپ کو غم ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں کھانا بنا کر مہمان کو بلا کر کھلا سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ جمع ہو کر آپ جو سب کو ہوٹلوں کی طرح کھانا کھلاتے ہیں، جس دن غم منانے کی ضرورت ہے آپ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، تو ایسی چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور لعنت والی چیز فرمایا لعن اللہ من لعن بغیر اللہ لعن اللہ منار الارض، فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپ لیتے ہیں۔ پڑوسی کی کھیت کے بغل میں آپ کی زمین ہے، آپ اسے ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتے ہیں، بھائی کی زمین کو بھائی قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس 5 بیٹا ہے اور کسی کے پاس 1 بیٹا ہے تو وہ بیٹے کے دم پہ، لاٹھیوں کے دم پر دوسرے کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں۔ اگر 4 بھائی ہے، اگر 1 پڑھا لکھا ہے اور ان میں 3 پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کاغذ میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اپنے بھائی کی زمین کو وہ اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی زمین میں ہیر پھیر کرتے ہیں، دوسرے کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، آر کو دبا دیتے ہیں، کاغذات کو چھپا دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے صحابہ کرام آتے تھے، زمین کا معاملہ لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں فیصلہ کر رہا ہوں، تمہارے جیسے میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی تمہارے جیسا کھاتا پیتا ہوں، میں تمہارے جیسا بازاروں میں چلتا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ اگر فیصلہ کرنے میں اگر تمہاری چکنی چپڑی بات سن کر میں جس کی زمین نہیں ہے اس کے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دوں تو سن لو، تم اپنی زمین کو واپس کر دو، اس لیے کہ میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، یہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کا آگ دے رہا ہوں۔ میرے بھائی، تو جو شخص کسی کی زمین کو ہڑپ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سنا ہے کہ آپ فلا عورت کے نام لے کر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہاں پر اللہ رب العالمین نے لعنت کیا؟ میں نے پورے قرآن کو پڑھ ڈالا، کبھی پر بھی یہ لفظ نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے ایسی عورتوں پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گودنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت، ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت، ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت، دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کروانے والے اللہ پر بھی اللہ کی لعنت، اور اپنے آئی برو کی بال کو سیٹ کروانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس
انداز میں پیدا کیا, جس طریقے سے تمہیں حسن و اخلاق دے کر اور خوبصورتی دے کر تمہیں پیدا کیا ہے, لیکن تم میک اپ کے ذریعے, پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنے لگتے ہو, اپنے آپ کو خوبصورت بنانے لگتے ہو. ایسے لوگ, ایسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے. فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت, جو تصویر بنانے والے شخص پر, تصویر بنوانے والے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے. وہ عورت کہتی ہے, جو وہ قبیلہ بنو اسد کی عورت تھی, ان کا نام ام یعقوب ہے, وہ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود, میں نے سنا ہے کہ آپ کی گھر کی عورتیں بھی ایسی کام کرتی ہے, ٹیٹو بنواتی ہے اور آئی برو کی بال سیٹ کرواتی ہے, دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتے ہیں اور اپنے میک اپ سے اپنی تخلیق کو, اللہ رب العالمین کی تخلیق کو بدل دیتی ہے. میں سنا ہے کہ ایسے کام آپ کے گھر کی عورتیں بھی کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جاؤ تم گھر کے اندر جا کر دیکھ لو, اگر میری کوئی بیوی میں سے ایک بھی بیوی ایسی حرکت کی ہو تو میں اس کو آج ہی طلاق دے دوں گا, آج کے بعد وہ میری بیوی نہیں رہے گی. وہ عورت جاتی ہے, جانے کے بعد گھر میں دیکھتی ہے, دیکھنے کے بعد آ کر کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود, مجھے غلط خبر ملی تھی, میں نے ساری عورتوں کو دیکھا لیکن کسی کے بدن میں ٹیٹو نہیں ملا, کسی نے آئی برو کے بال کو نہیں کاٹی ہے اور کسی نے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ نہیں کی. تو جو شخص اپنے آئی برو کے بال کو کاٹتی ہے اور دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہے, ایسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے. میرے بھائی, اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر. فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, گواہی دینے والے پر, لکھنے والے پر, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. لیکن آج سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ گروپ لون چلا ہوا ہے, لوگ جاتے ہیں, لون لیتے ہیں, وہ آدمی آتے ہیں, عورتوں کو, مرد کو سائڈ کر دیتے ہیں, عورتوں کو لون دیا جاتا ہے. مرد بیچارہ پہلے گھر میں عورتوں سے کہہ دیتی ہے, اگر کوئی شخص آئے اور آ کے کہے کہ تمہیں لون چاہیے, وہ کہتی ہے ہاں چاہیے, 2 لاکھ 4 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ کا لون دیا جاتا ہے. پھر اس میں مہینے میں سود کے بیاج بھرا جاتا ہے. میرے بھائی, آپ کو کس نے یہ بتایا ہے کہ سود کا لینا حرام ہے, دینا حرام نہیں؟ میرے بھائی, لینا دینا, گواہی دینا, لکھنے والا, تمام کے تمام سب کے سب برابر ہے. میرے بھائی, اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں, ان میں سے سب سے کم تر درجے اپنی سگی ماں سے زنا کرنا. کوئی شخص اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے لیے تیار ہوگا نہیں میرے بھائی, کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ ماں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو شخص سود کھاتا ہے, کھلاتا ہے, وہ سب سے کم تر درجہ گناہ کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرتا ہے. میرے بھائی, اور سود کھانے والوں کے بارے میں قرآن نے تو یہاں تک اعلان کر دیا, فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. فرمایا سود کھانے والے, کھلانے والے, لکھنے والے, لکھوانے والے, تم تمام کے تمام باز آ جاؤ. اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے کسی کے اندر طاقت, ہے کسی کے اندر ہمت جو اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے؟ نہیں میرے بھائی, نہیں کر سکتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے کبھی بھی جنگ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود سے باز ہو جاؤ, نہیں تو تم اللہ سے تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے بھائی, اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر, شراب پینے والے پر, پلانے والے پر, اور شراب کو لے کر آنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. فرمایا جو شخص شراب لے کر آتا ہے, شراب کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے, شراب پلاتا ہے, شراب کا پیسہ دیتا ہے, جو شخص انگور سے شراب کو نکالتا ہے, ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت والی چیزوں سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.